السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج رات 17 رمضان المبارک، یعنی کل کا روزہ 17 کا ہے، اور 17 رمضان کو اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے لیحق الحق ویبطل الباطل، اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ مجھے خیال آ رہا تھا جیسے میں نے کہیں پڑھا نہیں، ذہن اس طرف گیا کہ جیسے بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، تو بدر اس بستی کا نام تھا جس میں جنگ ہوئی، اس لیے یہ نام غزوہ بدر ہو گیا۔ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے نا، وہ رات کی تاریکی کو تقریباً ختم کر دیتا ہے اور اجالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس معرکہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک کر ابھر کر اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جب ہمارے نبی نکلے تھے بدر کی جنگ کے لیے، تو جبریل اسی وقت آ کر آپ کو بتا دیتے کہ آگے قافلہ نہیں ہے، لشکر ہے، تو آپ پوری تیاری کر کے نکلتے۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکے والوں نے اپنے سارے زیورات اور پیسہ اکٹھا کر کے دیا ابو سفیان کو کہ جاؤ اور شام سے ہتھیار خرید کر لاؤ، ہم ان کا مقابلہ کریں گے بعد میں۔ جب یہ شام جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی، آپ نے خود تو نہیں گئے، دوسرے صحابہ کو بھیجا پیچھے، جس کو بدر صغرا کہتے ہیں، تو وہ ابو سفیان نکل گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو آپ کو بر وقت اطلاع ملی، تو آپ نے پھر پتہ کرایا کہ بھئی یہ قافلہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو۔ وہ ایک راستے میں پہنچے اور وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ گزر گیا ہے اور صرف اس کے ساتھ 40 آدمی ہیں۔ 40 آدمیوں کا سن کر آپ نے اس کو ہلکا لیا، بھائی کوئی نہیں، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو چلو اور جا کر ان پر دعویٰ بول دیں۔ تو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اطلاع نہیں کی کہ میرے محبوب 40 نہیں ہیں، جنگ ہوگی، بڑی تیاری کر کے نکلیں۔ صرف کئی اتنی اس کی وجوہات ہیں، ایک وجہ جو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری فتح اسلحہ کی برتری کی وجہ سے نہیں ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاص مدد سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری برتری اور کامیابی ہے۔ اس لیے وہ بالکل بے خبر ہو کر نکلے۔ جب وہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ میرا پیچھا ہوگا، تو اس نے ایک جگہ دیکھی، اونٹ کی لد دیکھی، تو اس نے اس کو توڑا، تو اس میں مدینے کی گٹھلیاں، اس معاملے میں اتنے سمجھدار تھے، تو اس نے کہا اس میں تو مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ اس نے اسی وقت زمزم بن عمرو غفاری کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ مکے میں اطلاع کرو کہ مدینے والوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو زمزم بن عمرو غفاری جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے کرتا اتار دیا، یہ بری خبر دینے کی علامت ہوتی تھی۔ اپنے اونٹ کی ناک کو چپٹا کر دیا، پالان الٹا کر دیا اور کہا کہ قریش اپنے قبیلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا،
ادھر تو پوری تیاری ہوئی، 1300 کا لشکر مکے سے تیار ہو کر مدینے کی طرف بڑھا، اور ادھر آپ صرف 313 کو لے کر نکلے، اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس، اور 60 اونٹنیاں تھیں جس پر وہ باری باری 313 سوار ہو کے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اپنی باری پر، آپ کی اس میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور مدینے کا گورنر بنا کے، قائم مقام نائب بنا کے مدینے کے خبر گیری کے لیے واپس بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ بدر پہنچا اس کے قریب، تو آپ کو پتہ چلا اور صحابہ کو پتہ چلا کہ مقابلہ تو پورے بڑے لشکر کے ساتھ ہے۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ میں مدینے والوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوں، اب بے شک تم واپس چلے جاؤ، اب لڑائی مت کرو۔ تو اس خبر کو سن کر ابو جہل نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک بدر میں جا کر اونٹ ذبح نہ کریں، شرابیں نہ پئیں، اور ہم اپنی کنیزوں کو نچائیں اور ان کا گانا سنیں، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ لیکن اس لشکر میں اخنس بن شریک ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی پکا معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب مقصد ہی پورا ہو گیا، قافلہ واپس چلا گیا، اب کس بات کا لڑنا؟ ابو جہل اڑا ہوا تھا، نہیں ہم بدر تک ضرور جائیں گے۔ تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا بنو زہرہ کے۔ تو بعد میں وہ بڑی خوشی مناتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم واپس آ گئے، ورنہ بہت بری شکست ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ مکے والوں کا جو قافلہ تھا، لشکر، یہ 1000 رہ گئے۔ اس میں 300 گھوڑ سوار تھے، اور باقی جو 700 تھے وہ سب مسلح تھے، تمام ہتھیاروں کے ساتھ، اونٹنیاں تھیں، اور 2 گھوڑ سوار، 300 گھوڑ سوار۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں لشکروں کی توازن کا، کہ ایک لشکر کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا۔ جب آپ بدر سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بھی اب بتاؤ آپ نے مجلس قائم کی، کیا کرنا ہے؟ لڑیں، واپس جائیں، تیاری کر کے آئیں، یا یہیں سے آگے بڑھ کے حملہ کر دیں؟ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تیاری نہیں، ہماری تیاری مکمل نہیں۔ کما اخرجک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم واپس جائیں اور تیاری کر کے آئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، لڑائیں گے تو لڑیں گے، ہٹائیں گے تو ہٹ جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتال کے لیے تیار کیا تو کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑ کے فتح حاصل کریں، پھر ہمیں بلا لیں جب فتح حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ تو آپ نے پھر پوچھا بھئی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم سوچ رہے تھے ہمارے مہاجر بھائی جواب دے رہے ہیں تو وہی جواب ہمارا جواب ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ مدینے والوں سے الگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری بات یہ ہے کہ سالم من شئتا وقت حبال من شئتا قاتل من شئتا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جوڑ دیں جڑ جائیں گے، جس سے توڑ دیں ٹوٹ جائیں گے،
جنگ کروا دیں بھڑ جائیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، مدینے کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، برق غماد تک اپنے اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ، یمن کے ایک پہاڑ کا نام تھا، تو پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو اس پر آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے کوچ کیا اور بدر میں ایک جگہ پر خیمے لگانے کا اعلان کیا۔ جب سارے خیمے لگ گئے تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ جو خیمے آپ نے لگائے ہیں یہ اللہ کے حکم سے لگائے ہیں، اللہ کی وحی سے لگائے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ تو حباب بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں خیمے لگانا ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں جگہ ہم پانی کے قریب ہو جائیں گے، ہم اونچائی پر ہوں گے، دشمن نچائی پر ہوگا، تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب جبریل آئے اور عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے حباب بن منذر نے کہا ہے ویسے کیا جائے۔ اچھا، اب آپ اس میں سارے حضرات جو سن رہے ہیں غور کریں کہ اللہ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وحی کے ذریعے کہ یہاں خیمے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں ٹھیک ہیں۔ یہ ایک خوبصورت سنت کو وجود دیا کہ چھوٹا بھی بڑے کو رائے دے سکتا ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے کی رائے پر غور کرے۔ وہ یہ نہ کہے تم کیا پدی کا شوربہ، کل تسی جمے ہو تے آج سانو تسی نصیحتاں کر رہے ہو، اس سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی بات سنیں، ان کو صرف بچہ نہ سمجھے۔ بعض اوقات بچے کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس میں سب کے لیے بھلا، فائدہ اور نفع ہوتا ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہاں خیمے، تو آپ نے سارے خیمے وہاں اکھاڑے۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، آپ نے صفوں کو ترتیب دیا، آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصار کا جھنڈا آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کو کہتے ہیں رائع، چھوٹا جھنڈا، اور بڑا جھنڈا عالم جس کو کہتے ہیں، اور عربی میں لواء کہتے ہیں، وہ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ سفید رنگ کا تھا، وہ سینٹر میں تھا، درمیان میں تھا۔ تو پھر آپ نے صفوں کو ترتیب دیا اور دے رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میکائیل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ، 1000 فرشتے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو ہم 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک ادھر سے پہل نہ ہو جنگ نہیں کرنی ہے، جب تک ادھر سے وہ نہ ہتھیار اٹھائیں اور قریب نہ آئے تو انہیں تیر نہیں چلانا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی صف میں تشریف لائے اور صفوں کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس تیر تھا، آپ نے یوں چبو کر کا سواد صف کے برابر کھڑے ہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیں۔ آپ حیران بھی ہوئے، تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ لو بھائی تم بھی تیر مار لو۔ تو جلدی سے آپ کو لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آخری مارکا ہے میرا، شہادت سے پہلے میرے لب آپ کے جسم مبارک کو چھو جائیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سواد بن غزیہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو جنگ سے پہلے شاہ سوار نکلتے تھے جنگ کرنے کے لیے، درمیان ادھر سے عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ ایک ہی خاندان کے 2 بھائی
ایک بھتیجا بیٹا، تو ولید عتبہ کا بیٹا، اور عتبہ بن ربیعہ باپ اور شیبہ بن ربیعہ بھائی۔ تو ادھر سے نکلے، آپ نے منتخب فرمایا حضرت عوف کو اور معاذ بن افرا کو، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو جب یہ تینوں آئے تو سب کے چہروں پر وہ خود تھے۔ تو ابو سفیان نے، تو عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ تو کہنے لگا اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ تو آپ نے تینوں کو واپس بلایا اور فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اٹھو۔ یہ سارے آپ کے خاندان کے تھے۔ حمزہ چچا تھے، علی چچا زاد بھائی تھے، حارث تایا زاد بھائی تھے۔ حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے۔ عبد المطلب کے 15 بیٹے ہوئے، ان میں سب سے بڑے حارث تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، عبید بن حارث۔ تو یہ تینوں حضرات آگے بڑھے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب۔ تم کون ہو؟ کہا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تو کہنے لگا اب ٹکر کا مقابلہ ہے، اب جوڑ صحیح پڑے گا۔ تو یہ تینوں ایک طرف کے دوسری طرف کے شاہ سوار آپس میں بھیڑے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کی لڑائی ہوئی، جس میں ان کا پاؤں کٹ گیا حضرت عبید کا، اور وہ گر پڑے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام، انہوں نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا، اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ الست شہیدن، کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے کہا بلا وانا علیک شاہد، بالکل تو شہید ہے، اور میں تیری شہادت کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار تھا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ایک 90 اشعار کا قصیدہ ہے۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ رب کعبہ کی قسم، ہم محمد کے تمہیں قریب بھی نہیں آنے دیں گے جب تک ہماری لاشوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں۔ تو آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں ایک دفعہ گیا تھا تو ایک دیہاتی عرب سے سلام دعا ہو گئی، تو میں نے کہا میں حضرت عبید کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو مدینے کے راستے میں تھے، تو سڑک سے نیچے اترے، کوئی راستہ نہیں تھا، جیسے کھائیاں کھڈے۔ ایک دوست کی جیپ لی ہوئی تھی، اس پہ سوار تھے ہم، امریکن جیپ تھی وہ بڑی جاندار۔ ان کھڈے کھائی پتھروں کے ساتھ سے نکلتے آگے ویرانے میں ایک قبرستان تھا، وہ اس علاقے کا تھا، تو وہ ہمیں لے کر گیا، ایک قبر کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ہے حضرت عبید کی قبر۔ تو وہاں جنگ بدر کو یاد کر کے ایسے ہی آنسو بہتے رہے، اور اللہ کے نبی، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، تو ایک دم جنت کی خوشبو آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اس کانٹے دار وادی میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہاں عبید کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو جب یہ بڑے سردار قتل ہو گئے تو پھر قریش نے حملہ کر دیا، اور یہ ادھر اللہ کے نبی رو رو کے برا حال، ان تہلک عدل العصابۃ فلن تعبد۔ یہ صرف 313 آدمی ایسے انٹائٹل ہیں کہ ان پر دین کا، اسلام کا دار و مدار اللہ نے قائم کروایا اپنے نبی کی زبان سے کہ میرے رب اگر یہ تو نے ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور پھر فرمایا اپنے نبی کو کہ ان سے کہہ دو کہ جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بخشش کر دی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے آسمان کے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے قابل قدر ہیں 1000 جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ تو ملائکہ اللہ نے اتارے، مسلح اتارے، لڑائی شروع ہوئی، چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا اور 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 ان کے قبضے میں آ گئے۔ تو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے تھے، آپ کے چچا، تو ان کا قد اتنا لمبا تھا جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو پھر وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو ایک چھوٹے سے صحابی انصاری ان کے ایسے باہوں میں رسیاں ڈلی ہوئی تھیں، ان کو کھینچ کے لا رہے تھے۔ تو حضرت عباس اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگے اے بھتیجے اس نے نہیں مجھے باندھا، تو کوئی اور تھا جو زمین آسمان کے درمیان قائم تھا جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے باندھا ہے، میں نے باندھا۔ میں کہا اس کو تو فقط ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد کی ہے ایک فرشتے کے ذریعہ سے۔ تو اس کے بعد قریش مکہ تو پیچھے بھاگے اور آپ نے تعاقب کرنے سے منع فرما دیا تعداد کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا جو ساز و سامان تھا مجھے یاد آیا، اس میں 50,000 دینار سونا کے عوض میں جنگ کا سامان خریدا گیا تھا۔ 50,000 دینار آج کے دور کے 262 کلو بنتا ہے، 262 کلو سونا، اور دینار تقریباً 20,000 کا ہے، اب تو اس بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صرف سونا جو تھا وہ 1 ارب روپے کی مالیت کا تھا آج کے دور میں۔ 1 ارب روپے کی، میں نے کیلکولیٹر میں دیکھا وہ ضرب کر کے، تو 1 ارب روپے کا وہ لے کر جا رہے تھے ساز و سامان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو بچ کے نکل گئے۔ تو وہ تو واپس آپ تشریف فرما ہوئے اور بدر کے قیدی تھے، تو آپ نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو چند ایک کو تو آپ نے قتل کروا دیا، عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے حکم دیا اس کا سر اڑا دو، اس کو قتل کر دو، اور ایک آدھ کسی اور کے بارے میں فرمایا۔ باقی آپ نے پوچھا کیا کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہر رشتہ دار اٹھے اور اپنا رشتہ دار کا سر اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا یا رسول اللہ آگ جلا کے ان کو اس میں زندہ جلا دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا خیال ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ آ گئے اور ان کا فدیہ مقرر کر دیا۔ تو اس پر حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب چل رہے تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا عذاب اس کیکر کے قریب آ گیا تھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا ہمیں ان کا فدیہ لے کے چھوڑنا، عمر کی رائے پسند تھی کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، لیکن میرے نبی نے چونکہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ تو جنگ بدر میں جو شہداء 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 قریش کے لشکر کے شہید ہوئے، 70 قید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے دکھایا کہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائے۔ 2 گھوڑے 300 گھوڑے کوئی مقابلہ ہے، 8 تلواریں اور ادھر 700 تلواریں تھیں، کوئی مقابلہ ہے، 8 اور 700 کوئی مقابلہ ہے، باقی سوٹے نیزے پکڑ کے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فتح نصیب فرمائی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدر کے معنی میں زندہ کر کے دکھایا کہ بدر کی جنگ نے کس طرح اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے پھر لوگ آتے تھے اور فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو لے جاتے تھے۔ تو عمیر بن وہب جمحی یہ ایک بعد میں صحابی بنے، یہ اور صفوان بن امیہ مکے میں بیٹھے تھے۔ تو عمیر کہنے لگے سرداروں کے قتل کے بعد تو زندگی کوئی نہیں رہی۔ تو صفوان کہنے لگے اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہو، صفوان کہنے لگے واقعی یار زندگی کا کوئی جوش ہی نہیں رہا۔ تو عمیر کہنے لگے اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے تو میں جا کے محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمہ، تیرے بچوں کا خرچہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے میرے ذمہ، تو یہ کام کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ تو اس نے اپنی تلوار لی اور اونٹنی پر مدینے کو چل پڑا۔ اور مسجد نبوی کے دروازے پر اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور نیچے اترا تو حضرت عمر نے دیکھ کر کہنے لگا وہ مکے کا شیطان آ گیا، یہ ضرور کوئی بدنیتی لے کر آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا یہ کسی خیر کے ارادے سے آیا۔ تو ہم نے کہا عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہا جی میرا بھائی جو گرفتار ہے اس کا فدیہ دینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تلوار کیوں لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تلواروں نے بدر میں کیا کام دیا تھا جو آج کام دیں گی؟ آپ نے کہا وہ حرم شریف میں تیری اور صفوان کے آپس میں کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے کہا تھا میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے، قرضہ نہ ہوتا تو محمد کا سر اڑا دیتا۔ اس نے آپ کے پاؤں پکڑ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اس بات کا تو مکے والوں کو ہی نہیں پتا، صرف میں اور صفوان تھے۔ ادھر صفوان روزانہ کہتا تھا ان قریب اچھی خبر سنو گے، ان قریب خوشخبری آنے والی۔ جو آدمی مدینے سے آتا بھاگ کر اس کے پاس جاتا، کوئی نئی خیر خبر۔ ایک دن ایک آدمی آیا تو بھاگا گیا، کوئی نئی خیر خبر کا، ہاں عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اتنی گالیاں دی ان کو کہ انہوں نے میرا مال برباد کیا، میرا یہ برباد کیا۔ لیکن اللہ نے بعد میں صفوان بن امیہ کو بھی ایمان نصیب فرما دیا۔ فتح مکہ پر اللہ نے ان کو ہدایت دی، کلمہ پڑھا، اور جنگ حنین کے لیے 100 زریں اکیلے صفوان بن امیہ نے پیش کی تھیں جنگ حنین کے لیے۔ تو نبی کی سیرت پڑھا کرو، میں تو اس کی تفصیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے کا بن جائے گا یہ، لیکن میں صرف اشارات آپ کو بتا دیے، وہ جو میری یادداشت میں تھے وہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ لیکن آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے اپنے نبی کی زندگی ضرور پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔